اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تم پر حرام کر دی گئیں، یعنی ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وبناتکم، اور بیٹیاں بھی حرام کر دی گئیں۔ واخواتکم، بہنیں بھی حرام کر دی گئیں۔ وعماتکم، اور پھپھیاں۔ وخالاتکم، اور خالائیں۔ وبنات الاخی، اور بھتیجی۔ وبنات الاخت، اور بھانجی۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور وہ تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے۔ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور وہ تمہاری بہنیں جو تمہاری رضائی بہنیں ہیں، جنہوں نے تمہارے ساتھ دودھ پیا ہے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی تمہاری ساس، ان سے بھی نکاح حرام ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تمہاری بیوی کی وہ سابقہ بیٹی بھی تمہارے اوپر حرام ہے اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کر چکے ہو۔ اگر بیوی کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم نہیں کیے، طلاق ہو گئی، تو پھر اس سے نکاح ہو سکتا ہے اس کی سابقہ بیٹی سے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تو تمہارے بیٹوں کی بیویاں ہیں وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہیں، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور دو بہنوں کو بیک وقت اپنے نکاح میں لینا یہ بھی حرام ہے۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اس قانون سازی سے پہلے لوگوں نے جو جرم کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو سزا دے دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس قانون سازی کے بعد معاملات کو بالکل درست کر دیا ہے، اور پہلے والے معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ اور کس کس عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا؟ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، جو شوہر والی عورت ہے، یعنی ایک عورت ہے وہ کسی کے نکاح میں ہے، اس سے بھی تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر وہ کسی جنگ میں قیدی ہو کر تمہارے پاس آ جاتی ہے، اگرچہ اس کا نکاح کسی سے ہے، لیکن اب وہ قیدی بن گئی، لونڈی بن گئی، اب اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ اب بڑی اہم بات آ گئی، غور سنیے گا، یہ ساری باتیں بھی اہم ہیں، لیکن یہ جو بات آ رہی ہے اس پر ہمارے معاشرے میں بہت سی غلط باتیں کی جاتی ہیں، تو ہم کسی کا نام لیے بغیر ہی اس معاملے کو درست انداز میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ جتنی خواتین ہیں وہ ساری کی ساری خواتین تمہارے لیے حلال ہیں، تو یعنی تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ ان تبتغوا باموالکم، اپنے مالوں کے ذریعے تم انہیں تلاش کرو نکاح کے لیے۔ دو لفظ اب یہاں اگر سمجھ آ جائیں تو معاملہ بڑا آسان ہو جائے گا۔ محسنین، یعنی عورتوں سے جو نکاح کرنا ہے وہ انہیں قید میں لینے کے لیے کرنا ہے۔ قید کا مطلب یہ نہیں ہے آپ وہ قید خانہ سمجھیں، جیسے قید خانہ ہوتا ہے۔ قید سے مراد یہ ہے کہ اب وہ عورت ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس آ گئی۔ اس لیے آپ دیکھیں نکاح کی کوئی مدت مقرر نہیں ہوتی کہ یہ نکاح جو ہے اتنے عرصے کے لیے ہوگا۔ جب بھی آپ دیکھیے نکاح تو غیر مشروط طور پر ہوتا ہے۔ نکاح اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گی بیوی میری، اور اس میں نے کسی مدت کی شرط نہیں لگائی۔ ایک چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرما رہے ہیں، لیکن دنیا میں یہ دھندا عروج پر ہے۔ غیر مصافحین، اس لیے نکاح نہ کیا جائے کہ شہوت رانی کو پورا کرنے کے لیے۔ آپ دیکھ لیجئے یہ سہولت دنیا کے کئی ممالک میں ہے، پاکستان بھی اس میں پیچھے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی آیات کا مذاق اڑانے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح کسی لڑکے سے 10 دن کے لیے کر دیں، 3 دن کے لیے کر دیں، 5 دن کے لیے کر دیں، 1 مہینے کے لیے کر دیں۔ سوچئے ذرا اس پر۔
اپنی بیٹی کا نکاح یا خود اپنا نکاح بھی کوئی جو کرنا چاہے اور اس میں یہ مدت لے آئے، تو پھر اس کے بعد نہ وراثت کے قوانین ہیں، نہ اولاد کا حصول ہے، نہ ذمہ داری ہے، پھر وہی حالات ہوتے ہیں جو مغرب اور یورپ کے اس وقت چل رہے ہیں۔ بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، بچوں کو ایون اپنے باپ کے نام کا بھی پتہ نہیں ہے۔ برطانیہ اور فرانس جیسے ملک میں 50 سے 52% بچے ایسے ہیں جو اپنے باپ کے نام کو نہیں جانتے۔ پھر ان کے لیے انہوں نے ایک اصطلاح متعارف کروائی، سنگل پیرنٹ فیملی، کہ یہ جو فیملی ہے یہ سنگل پیرنٹ والی ہے، اس کے والد اور والدہ دو نہیں ہے، بس ایک ہی ہے۔ اصطلاحات ایجاد کرنے کے تو وہ ماہر ہیں، لیکن سنگل پیرنٹ فیملی کہنے سے قباحت دور نہیں ہو جاتی، رشتے نہیں مل جاتے، اور کتنی بڑی خرابی ہے۔ یہی خرابیاں وہ ہمارے معاشرے میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ مسلمان نہ صرف یہ کہ اپنے اندر خرابی پیدا نہیں ہونے دیں گے، بلکہ ان کی خرابیوں کو بھی دور کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے وہ کسی آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آزاد اور غلام کا مطلب سمجھ لیجیے، عرب میں جیسے باقی چیزیں فروخت ہوتی تھی تو ویسے کچھ خاندانوں کی خواتین بھی فروخت ہوتی تھی، انہیں لونڈیے کہا جاتا تھا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا رواج بھی تھا، اب تک افریقہ میں یہ کام ہوتا رہا ہے، شاید اب بھی کسی جگہ ہو۔ تو اب جو لونڈی ہوتی ہے وہ در حقیقت نہ اس کی تربیت، نہ اس کی تعلیم، نہ اس کا اخلاق، نہ اس کا کردار، نہ کسی اچھے خاندان میں اس نے اٹھنا بیٹھنا سیکھا۔ اس لیے آپ دیکھ لیجئے شریعت نے بھی لونڈی کے لیے جو سزا رکھی ہے، لونڈی کو پتھر مار مار کے ہلاک نہیں کیا جائے گا اگر اس سے زنا ہو جاتا ہے۔ یہ سزا جو ہے یہ اس کے لیے ہے جو آزاد لوگ ہیں، تربیت یافتہ لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں، یا پھر جنگوں میں جو خواتین آتی تھی وہ لونڈیاں بن جاتی تھیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اس سے ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ ہم اپنے گھر میں کوئی ایسی عورت نہ لے کر آئیں جس سے گھر کے ماحول کے خراب ہونے کے امکانات ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے بیٹے نے لو میرج کی اور والدین کو بتایا تک نہیں۔ پھر انہوں نے اس لڑکی کے خاندان کے بارے میں جب تحقیقات کی تو خاندان کوئی اچھے اطوار کا نہیں تھا، اچھے اخلاق کا نہیں تھا، اچھی اقدار کا نہیں تھا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ نہیں بھی جیسے کہتے ہیں جی قتل کر دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، کوئی ایسی بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا تم میرے بیٹے ہو، میری جائیداد کے بھی تم وارث بنو گے، میں تمہاری ساری ضروریات پوری کروں گا، لیکن اپنی اس بیوی کو میرے گھر میں تم نے کبھی نہیں لانا۔ میں تمہیں علیحدہ کوٹھی بھی لے دیتا ہوں، تمہارے سارے اخراجات بھی برداشت کروں، تم نے اپنی زندگی کا فیصلہ کیا ابھی سے تم۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ آپ نے باقی ساری چیزیں مطلب معاف بھی کر دیں اور سارا کچھ آپ نے مالی طور پہ بھی آپ نے کہا کہ سپورٹ کروں گا، لیکن اب آپ نے یہ شرط کیوں لگائی ہے کہ اس لڑکی کو یہاں نہیں لے کے آ سکتا؟ یہ بھی اگر آپ محنت کریں تو وہ اچھائی کے راستے پر ہو سکتے آ جائے، بہتر اخلاق اختیار کریں۔ اس نے جو جواب دیا وہ بہت اچھا جواب تھا۔ انہوں نے کہا عبدالسلام صاحب، میں اس لڑکی کے ذریعے اپنے خاندان کی لڑکیوں کو، اپنی بیٹیوں کو خراب نہیں کرنا چاہتا، اس لیے ہر لڑکی کو 100 مرتبہ پہلے سوچ لینا چاہیے انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے کہ میں خاندان کے وقار اور عزت کو مجروح کر رہی ہوں یا اس میں اضافہ کر رہی ہوں۔ میرے جانے کے بعد میرے باپ کے کیا جذبات ہوں گے، میرے بھائیوں کے کیا جذبات ہوں گے۔ وہ باپ اور ماں جس نے پیدا ہونے پہ خوشی کا اظہار کیا تھا، اب وہ، بلکہ آپ سب جانتے ہوں گے اسلام اس کی اجازت تو نہیں دیتا بالکل۔ پاکستان میں کوئی 8-10 دن پہلے جس بھائی نے بہن کا گلا دبا کر اسے ختم کیا ہے اور وہ ویڈیو پاکستان میں پھر مشہور بھی ہوگی، اس قسم کے واقعات کے جو دینی لوگ ہیں وہ کبھی حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ ہم میں سے کوئی بھی یہ بات نہیں کہتا کہ باپ کو اختیار ہے کہ وہ بیٹی کو قتل کر دے اگر اس سے غلطی ہو گئی۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے، جو جذباتی بھائی ہیں وہ بھی سن لیں۔ اللہ نہ کرے، ویسے تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری نسلوں کو بھی ایسی حرکات سے محفوظ فرمائے، اصل تو یہ دعا ہے۔
لیکن دوسرے مسئلے کی حد تک سمجھ لیجئے، کسی باپ کا اپنی بیٹی پر اتنا حق نہیں ہے جتنا اللہ کا اپنی مخلوق پر حق ہے۔ اسی طریقے سے کسی بھائی کا اپنی بہن پر اتنا حق نہیں ہے جتنا اللہ کا اپنی مخلوق پر حق ہے۔ کسی شوہر کا بھی اپنی بیوی پر اتنا حق نہیں ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس عورت پر حق ہے۔ اب کوئی شوہر اپنی بیوی کو غلط حرکت میں دیکھتا ہے، یا کوئی بھائی اپنی بہن کو غلط حرکت میں دیکھتا ہے، یا کوئی باپ اپنی بیٹی کو خدا نخواستہ غلط حرکت میں دیکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی، تو اسے تھوڑی دیر کے لیے سوچنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی غیرت اس کی غیرت سے زیادہ ہے۔ اگر ایسا قانون ہوتا تو پھر اللہ اور اس کے رسول یہی قانون سازی کر دیتے کہ ٹھیک ہے جی، جس سے یہ کام ہو اسے پھر آپ گلا دبا دیں، اسے فائرنگ کر کے ختم کر دیں۔ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں تو یہ واقعات بہت زیادہ ہیں۔ دین کی جو صحیح بات ہے وہ قبائلی ہوں، پٹھان ہوں، بلوچ ہوں، اس سے بات تبدیل نہیں ہو جاتی۔ دین کی بات اپنی جگہ وہی رہے گی، مسئلہ وہی رہے گا۔ سمجھ لیجئے، اسلام کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے خود قانونی فیصلے کرتا پھرے اور قتل و غارت کا بازار گرم کر دے۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ مقدمہ عدالت میں جائے گا، اور کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ عدالتیں چونکہ فیصلہ نہیں کرتی تو اس لیے میں نے اپنے ہاتھ سے یہ سارا کام کیا ہے۔ اس قسم کا لولہا لنگڑا بہانہ بارگاہ خداوندی میں نہیں چل سکے گا۔ جذباتی جو کام کریں گے اس کی سزائیں بھگتنی ہوگی۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں میں سے جو آزاد مسلمان تھے انہیں اجازت تو دے دی کہ اگر تمہارے حالات معاشی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، مہر زیادہ ہے آزاد عورت کا، تو تم اس سے شادی نہیں کر سکتے، نکاح نہیں کر سکتے، تو پھر جو لونڈی ہیں ان سے تم کر سکتے ہو نکاح، انہیں بھی ان کا مہر دو، اور انہیں بھی شہوت رانی کے لیے صرف استعمال نہ کرو، اور نہ چھپی ہوئی دوستیاں، یہ بھی ذہن میں رکھیے، دین اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ کو ایجوکیشن سے بڑھ کر جو عذاب ہے وہ لڑکوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، کو ایجوکیشن سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں ہو سکتا۔ ہم سب مجبور ہیں کہ ہم اپنی اولادوں کو مخلوط تعلیمی نظام کا حصہ بناتے ہیں۔ مغرب کے ایک مفکر ہیں، انہوں نے کتاب لکھی تھی کہ اتنے سالوں کے بعد امریکہ ڈوب جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ وہ خود کرسچن ہے حالانکہ۔ اس سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا امریکہ کی تباہی میں سب سے زیادہ جو عمل دخل ہوگا وہ جنسی بے رحروی کا ہوگا اور کو گیدرنگ کا ہوگا۔ جو کو گیدرنگ ہے، مخلوط تقاریب، یہ اچھے خاصے انسان کے تقوی کو ہلانے کے لیے کافی ہے۔ میں نے ابھی دعا میں بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے زیادہ شریف و نصح خواتین کوئی ہو سکتی ہیں؟ یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے بہتر کوئی افراد ہو سکتے ہیں جن گھروں میں پردہ ختم کر دیا جاتا ہے؟ ہمارے بھی ماں باپ سے تعلقات چلا آ رہا ہے، ہمارا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے کیسے سوچ ہے لوگوں کی، اور کیسے یہ پردے کو ختم کر دیتے ہیں۔ قریبی دوستوں کو اپنی بیوی کے ساتھ بٹھا دینا، قریبی دوستوں کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ تعارف کروانا۔ اسلام اس کی جس چیز کی اللہ اجازت نہیں دیتا اس میں فائدہ ہی فائدہ اس سے بچنے میں۔ یہ کوئی ایسی دوستی، کوئی ایسا تعلق، کوئی ایسا ناتا، کوئی ایسا رشتہ، کوئی آدمی شرافت کے اس معیار پر فائز نہیں ہوتا کہ اس کے حوالے سے آپ آنکھیں بند کر کے اس پر جو ہے اعتماد کریں۔ بلکہ دور حاضر میں آپ دیکھیے، شرم آتی ہے بات بتاتے ہوئے، تعلیمی اداروں میں اساتذہ کے جو واقعات، بھاگلپور یونیورسٹی کے واقعات آپ کے سامنے ہیں، تو یہ جب قرآن اور سنت سے ہم اپنے راستے ہٹائیں گے تو پھر اسی قسم کی چیزیں ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اپنے گھروں کو تو ہم کم از کم بہترین پردے کا مظاہرہ کریں۔ شادیوں کے موقع پر آپ دیکھیں، اب اس قسم کی شادیاں ہونے لگی ہیں کہ میرج کلب میں ایک ہی حصے میں مرد بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں۔ وہ جو پارٹیشن تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ آہستہ آہستہ جتنے پیسے زیادہ آتے جائیں گے کیا اتنا حیا کم ہوتا جائے گا؟ جتنی دولت زیادہ اتنا لباس مختصر، جتنی اللہ کی نعمتیں زیادہ اتنے اللہ کے احکامات کی بغاوت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ اس میں نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں تو شکر زیادہ ہونا چاہیے۔
نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں تقوی زیادہ ہونا چاہیے، نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں شرافت زیادہ ہونی چاہیے، نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں اللہ کے قرب کی خواہش زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ کیا ہم نے طریقے بنائے ہوئے ہیں سارے کے سارے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ یہ چھپی ہوئی دوستیاں، ایسی لڑکیاں نہیں چین سے پاکستان آ جاتی یا پاکستان سے انڈیا پہنچ جاتی، اچانک یہ سب کچھ ہو جاتا ہے ایک لڑکی۔ اور پھر آپ ذرا دیکھیے ہمارے میڈیا کے چینلز کے بھی آپ حرکات و سکنات دیکھیں، ایک لڑکی انڈیا سے چلی ہے، اسے ہیرو بنا کر پیش کرنا کہ اب اس وقت فلاں جگہ ہے، اس وقت فلاں جگہ استقبال ہو رہا ہے، اس وقت اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ کبھی کسی عالم دین کے بارے میں بھی یہ خبریں چلائی ہیں کہ اس وقت وہ خانے وال پہنچ گئے ہیں، اس وقت اب درس قرآن شروع ہو رہا ہے، اس وقت درس قرآن دے رہے ہیں۔ یعنی وہ لڑکی جو اپنے والدین سے بے وفائی کر کے ایک ملک کی سرحد عبور کر کے دوسرے ملک داخل ہو رہی ہے، بجائے اسے سمجھانے بجانے کے یہ محبت کے رشتے طے ہو رہے ہیں۔ پھر جو ان کی حالتیں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ جو ماں باپ کو دغا دے کر اپنی زندگی کا آغاز کرتی ہے، پھر وہ سکھ اس کی زندگی میں مشکل سے ہی آتا ہے، کچھ ہی عرصے کے بعد طلاق کی طرف چلی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چھپی ہوئی دوستیوں سے منع فرماتے ہیں۔ موبائل میں نمبر محفوظ رکھنا، اب کیا بات کی جائے، بس شرم آتی ہے باتیں بتاتے ہوئے۔ اس علاقے کے ایک ڈی ایس پی صاحب تھے، میری ان سے ملاقات ہوئی، ایک حافظ قرآن کا معاملہ تھا۔ مجھے کہنے لگے کہ آپ نے حافظ صاحب کا موبائل دیکھا ہے؟ میں نے کہا مجھے دیکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے، ویسے آپ بتا دیں کیا ہے۔ کہتے چلے میں نے تو خیر دیکھا ہے سارا، 500 لڑکیوں سے گپ شپ ہے جوان کی، تصور آپ کیجیے، ہمیں شرم آنی چاہیے۔ میں پھر ہم سے مراد، کہیں آپ ناراض ہو جائیں، آپ کو نہیں لے رہا، ہمیں سے مراد ہے پاکستانی معاشرہ۔ کسی کی بیٹی سے اس قسم کی بات کرتے ہوئے حیا کہاں چلی جاتی ہے، ایمان کہاں چلا جاتا ہے اس وقت؟ گلیوں میں چھپ کے، گھروں میں کونے کھدرے میں جا کر، چادروں میں چھپ کر، پارکوں میں چھپ کر، وہ بھائی کس سے چھپ رہے ہو؟ جس کی زمین ہے وہ تو ہر جگہ موجود ہے، تم چھپ کس سے رہے ہو یہ تو بتاؤ؟ باپ سے، جتنا حیا باپ سے ہے اتنے اللہ سے نہیں ہے، جتنی حیا ماں سے ہے اتنی اللہ سے نہیں ہے، جتنی حیا کسی بڑے بزرگ سے ہے اتنی اللہ سے نہیں ہے۔ تو مجھے آپ خود بتائیے سب سے زیادہ حیا کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے۔ جو آدمی اللہ سے حیا کرتا ہے وہ چاہے مسجد ایمان میں بیٹھا ہو یا مری کی مال روڈ پر ہو، اس کا ایک ہی رویہ ہوگا۔ اور جو مجبوری والا شریف بنا ہوا ہے وہ مسجد ایمان میں تو کچھ ہوگا، مال روڈ پہ پھر کوئی اور چیز ہوگا۔ وہ شرافت جو ہوتی ہے وہ اندر سے ہوتی ہے۔ شرافت مومن کو ہر وقت پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اوپر بطور نگران کے موجود ہے، میں وہ حرکت کرتا ہی نہیں ہوں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائیں۔ یہی بات میں لڑکوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، لڑکیوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں۔ ہماری جو بہنیں تشریف فرما ہیں، عورت اپنی بیٹی کے حوالے سے بڑی کاشیس ہوتی ہے، خصوصاً 1 تولہ سونا بن گیا، 2 تولے بن گئے، 3 تولے بن گئے، 4 تولے بن گئے، اور پھر رشتے کرنے والے بھی پوچھتے ہیں کہ جی کتنے تولے سونا ڈالیں گے۔ جو یہ پوچھتا ہے نا کہ آپ کتنے تولے سونا ڈالیں گے، میں تو اس پر بھی حیران ہوں۔ اس نے ساری زندگی گنوا دی لیکن دین کے ABC سے بھی وہ واقف نہیں ہوا۔ یہ سوال کرنے والا بذات خود بتا رہا ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا کوئی پاس نہیں۔ اصل جو زیور ہے وہ شرم و حیا کا زیور ہے۔ ایک لڑکی 100 تولہ سونا لے کر آ جائے لیکن ساتھ بے حیائی لے کر آ جائے، گھر کو جہنم بنا دے گی۔ ایک لڑکی کچھ بھی زیور نہ لے کر آئے لیکن شرم و حیا کا لباس پہن کر گھر میں آ جائے، گھر کو جنت بنا دے گا۔ ہم سارے تو کم از کم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کے جب رشتے کریں تو لالچی بن کر تو کسی جگہ نہ جائیں اور یہ پوچھتے نہ پھریں کہ کیا دیں گے جی آپ، سونے میں کیا دیں گے اور باقی سامان میں کیا دیں گے۔ اگر درس قرآن سننے کے بعد، درس قرآن دینے کے بعد، تراویح روزہ رکھنے کے بعد یہی حرکتیں کرنی ہیں تو پھر سمجھ لیجئے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی خاص مقام نہیں ہوگا، اور نہ ہی لوگوں کو ان چیزوں سے تولا کریں۔ دیکھ لیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے بہترین انداز میں ہمیں بیان فرما رہا ہے۔ تو چھپی ہوئی دوستیاں رکھنے والی خواتین وہ کسی صورت میں بھی معاشرے کی بہترین تشکیل میں اپنا کردار ادا نہیں کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی لونڈی بے حیائی کرتی ہے تو پھر اسے آدھا عذاب دیا جائے۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں، کوئی آپ سے پوچھ بھی سکتا ہے کہ یدی آزاد عورت شادی شدہ ہو، اس کی سزا تو یہ ہے کہ پتھر مار مار کے ہلاک کیا جائے۔ اب لونڈی کو جب آدھی سزا ملے گی تو کیا اسے پھر کیسے سزا ملے گی؟ آدھے پتھر تو نہیں مارے جا سکتے۔ تو سن لیجئے، لونڈی پر 100 کوڑوں کے آدھا حصہ ہوتا ہے 50۔ لونڈی کی وہی سزا ہے جو غیر شادی شدہ آزاد عورت کی سزا ہے۔ غیر شادی شدہ آزاد مرد اور عورت کی سزا ہے کہ 100 کوڑے مارے جائیں گے، لونڈی کو 50 کوڑے مارے جائیں گے۔ لونڈی کو پتھروں سے ہلاک نہیں کیا جائے گا یا رجم نہیں کیا جائے گا۔ آئیے جی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سارا قرآن کیوں نازل کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ یہ سارا علم کیوں دیا ہے لوگوں کو؟ آخر کوئی مقصد ہے نا، رسول کیوں بھیجے ہیں؟ سن لیجئے، صرف میں ترجمہ کروں گا، آپ کو خود سمجھ آ جائے گا کہ کیا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے چیزوں کو واضح کر دیں، اور جو سابقہ لوگ گزر چکے ہیں ان کے طریقوں سے تمہیں آگاہ کر دیں، ہدایت اور رہنمائی دے دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرمانا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے علم قرآن میں ہے، اور یہ بھی سمجھ لیجئے یہ جو لیلۃ القدر کی عظمت ہے وہ بھی قرآن مجید کی وجہ سے ہے، کیونکہ قرآن مجید نازل ہوا اس لیے لیلۃ القدر کی عظمت ہے اس میں۔ مفسرین نے لکھا ہے اس ایک رات میں جو قرآن نازل ہونا شروع ہوا، خیر کا اتنا کام ہو گیا کہ ہزاروں سالوں میں وہ خیر کا کام نہ ہو سکا تھا۔ ایک رات کے اندر قرآن مجید کے نزول نے انسانیت کو اندھیروں سے نکال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ تمہارے اوپر رحم فرمائیں، اور جو لوگ خواہشات کے پجاری ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں دور گمراہی میں لے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں وہ تمہارے وزنوں کو ہلکا کر دیں۔ ایک باپ سے پوچھئے جس نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہوتی ہے، جہیز کا سامان کوئی شریعت نے اسے کہا تھا کہ جہیز تیار کرنا ہے تو نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں، معاشرہ سختی پیدا کرنا چاہتے ہیں، معاشرہ تکلیف دینا چاہتے ہیں، معاشرہ اذیت دینا چاہتے ہیں۔ اب بھی ایسے نوجوان موجود ہیں الحمدللہ۔ معاشرہ کبھی بھی ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہوتا۔ میں خود اس موقع پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میری جو سب سے چھوٹی ہمشیرہ ہے وہ الحمدللہ حافظہ ہے قرآن مجید کی، تو جب ان کا رشتہ ہوا یہی نیو ملتان میں، ویسے رہائش اسلام آباد میں ہے، ہمارے جو بہنوئی ہیں ان کے والد صاحب رشتہ ہونے کے بعد بطور خاص میرے گھر آئے۔ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے، ہمیں حافظہ لڑکی چاہیے تھی اور وہ ہو گیا رشتہ الحمدللہ، ہم خوش ہیں اس بات پر، آپ بھی اب شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن میں آج صرف ایک مقصد کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا جی بتائیے کیا مقصد ہے؟ کہ ہمیں سامان میں ایک سوئی تک بھی نہیں چاہیے۔ یہ کوئی میں افسانوی بات نہیں بتا رہا، میں حیران ہو گیا کہ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ اچھے خاندان موجود ہیں۔ اب انہوں نے تو مجھے نہیں کہا کہ میری تعریف کریں، دل کے اندر جب عظمت پیدا ہوتی ہے تو پھر تعریف تو خود بخود آ جاتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی یہی جذبات لے کر اپنے بچوں کے رشتے کریں، ہم بھی ایسے ہی آسانیاں پیدا کریں۔ آپ اس لفظ کو دیکھیں تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بوجھوں کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں تو صحیح۔ اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، اور کمزور انسان پر اتنا بوجھ، معاشی بوجھ، معاشرتی بوجھ، رسموں کا بوجھ، وہ بیچارہ زندگی گزارنا اس کے لیے جہنم ہو گیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہلکا پھلکا انسان کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھایا کرو، تجارت کے ذریعے، وہ بھی تجارت رضامندی کے ساتھ۔ اب یہ سمجھ لیجئے، اگر ایک مکان آپ خریدنا چاہتے ہیں اور وہ بیچارہ نہیں بیچنا چاہتا، ڈپٹی کمشنر آپ کا دوست ہے، اب آپ ڈپٹی کمشنر سے کہتے ہیں جی یار اس آدمی کے اوپر ذرا کوئی بندے شندے بھیجیں اور اسے کہیں کہ یہ مکان ہمیں فروخت کر دے، ایسے تو نہیں مار رہا، کوئی دبکا شبکا لگائیں، چلیں جی ڈپٹی کمشنر سے آپ دبکا لگائیں گے، مکان جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ اب آپ خوشی کی شادیاں نہیں بجائیں گے کہ میں نے اپنے تعلقات استعمال کیے، وہ بیچنا نہیں چاہتا تھا، میں نے زبردستی لے لیا۔ قیامت والا دن جب پہنچیں گے حشر کے میدان میں، تو سب سے پہلے وہ آدمی عدالت خداوندی میں آپ کے خلاف مقدمہ دائر کرے گا، پھر اس ڈپٹی کمشنر کو پکڑیے گا اپنے ساتھ کہ آئیں جی، اب آئیں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیجئے، رضامندی کے ساتھ سارے معاملات ہوتے ہیں، رضامندی۔ پلاٹ خریدنا ہے، گاڑی خریدنی ہے، گھر خریدنا ہے، کچھ بھی، کوئی بھی معاملہ ہے، آپ کسی پر زبردستی نہیں کر سکتے، زبردستی نہیں کر سکتے۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں، زبردستی نہیں کر سکتے۔ دو چیز اخلاقیات سے درست ہو سکتی ہے، زبردستی۔ آج طاقت کا نشہ ہے، گھمنڈ ہے بہت زیادہ۔ یہ دیہاتوں میں جو ذمہ داروں کو جو زمین پسند آتی ہے، ان کے قریب جو زمین ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں بھائی کون جرت کرے گا کہ وہ مجھے میرے ہاتھ فروخت نہیں کرے گا، جانتے ہیں کہ میں کیا چیز ہوں۔ اصل میں یہ فقرہ جو کہتا ہے نا کہ میں کیا چیز ہوں، اس نے اپنے آپ کو جانا نہیں ہوتا کہ وہ ہوتا کتنا کمزور ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اچھے عہدوں سے نوازے، لیکن ان عہدوں کے اندر کبھی رعونت نہیں آنی چاہیے، ان میں دوسرے کے لیے دھمکی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب فرما رہے ہیں تجارت وہ ہوگی جو باہمی رضامندی سے ہوگی، ٹھیک ہے، نہ ایک دوسرے کو قتل کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ فرمایا جس نے ظلم اور زیادتی کی تو ہم اسے آگ کے اندر داخل کر دیں گے۔ میں حیران ہوتا ہوں، اتنا سننے کے بعد بھی ظلم سب سے زیادہ ہے۔ اب ذرا یہ سنیے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو باطل طریقے سے مال کھائے گا اور لوگوں کو قتل کرتا پھرے گا، عدوانًا وظلمًا، ظلم اور زیادتی کی وجہ سے، فَسَوْفَ نُصْلِهِ نَارًا، ہم ان قریب پھر اسے آگ کے اندر داخل کر دیں گے۔ یہاں گینگ بنے ہوئے ہیں جی، ہمارے خدمات نے، آپ کی کیا خدمات ہیں جی؟ جو بندہ مروانا ہے وہ ہمیں بتائیں، ہم آپ کو بندہ مار دیں گے۔ ان گینگز کے نام آپ بھی دے پڑھتے رہتے ہیں۔ انسان ہو، اللہ کے دیے ہوئے ہاتھ وہ اس کام کے لیے استعمال کرے گا۔ کچھ واقعات دل دہلا دینے والے واقعات ہیں۔ چکوال کا علاقہ ہے پاکستان کا، وہاں ایک ٹارگٹ کلر آیا، ایک ہوٹل کے سامنے کھڑا ہوا، اپنی گاڑی سے نکلا اور اپنے سارے معاملات کو، جیسے ان کے طریقہ کار ہوتے ہیں، اسی وقت ایک موٹر سائیکل پر ایک لڑکا اور ایک لڑکی، دونوں بہن بھائی تھے، وہ گزرے، اس نے اندھا دھند فائرنگ کی، دونوں سڑک پر گر گئے، دونوں کی ڈیتھ ہو گئی، اور ماں باپ کی وہی اولاد تھے، بس ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی۔ ہوٹل والوں نے جرت کی، اس آدمی سے کہا تم اب جا تو رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن صرف اتنا بتاتے جاؤ انہوں نے کیا قصور کیا تھا۔ کہتے غلطی ہو گئی، مارنے کسی اور کو تھا، بس وہ غلطی ہو گئی۔ اس قسم کے درندے معاشرے میں بستے ہیں۔ قرآن سے جب دور ہوں گے تو پھر درندگی آئے گی۔ اللہ کا قرآن تو نہیں اجازت دیتا کہ کسی کی جان کو آپ ہتھیا لیں، کسی کا مال ہتھیا لیں، کسی کی جان کو آپ قتل کر دیں۔ اللہ تو اجازت نہیں دیتا، قرآن تو اجازت نہیں دیتا۔ جس کتاب سے سب سے زیادہ محبت ہے وہ تو ظلم کی اجازت نہیں دیتی۔ اب ایک بہترین پیکیج آپ اسے کہیں یا بہترین موقع کہیں، کہتے ہیں کہ جسے موقع ملنا، اپرچونٹی اویل کرنی چاہیے، انگریزی میں کہتے ہیں، جیسے موقع ملے تو اسے فائدہ لازمی اٹھانا چاہیے۔
باقی تو مجھے پتہ ہے، مجھے نہیں پتہ کہ موقع ملتے ہیں کہ نہیں ملتے، البتہ مجھے اس بات کا پتہ ہے ہر مرد اور ہر عورت کے لیے 100% موقع ہے جنت میں داخل ہونے کا۔ پھر سن لیجئے، ہر مرد اور ہر عورت، غریب ہے، امیر ہے، شہری ہے، دیہاتی ہے، پڑھا لکھا ہے، کم پڑھا لکھا ہے، خوبصورت ہے، کم صورت ہے، جو کچھ مرضی ہے، 100% موقع ہے ہر ایک کے پاس اپنے آپ کو جنت میں داخل کروانے کا۔ ذرا سن لیجئے ترجمہ، اور پھر اسی پر ہم ختم کریں گے انشاءاللہ۔ اگلی بات تو اس رکوع کی ہے، وہ کل آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان سے فرما رہے ہیں، اگر تم بڑے گناہوں سے بچ جاؤ جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کر دیں گے۔ اگر تم بڑے گناہوں سے بچ جاؤ جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت والے مقام میں داخلہ عطا فرما دیں گے۔ عزت والے مقام سے مراد کیا ہے؟ جنت۔ تو آج کا درس ایک حدیث پر ختم ہو رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، وہ حدیث اسی آیت کی تشریح ہے، اصل میں تفسیر کہیں یا تشریح کہیں یا وضاحت کہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے مجمع کے سامنے ارشاد فرمایا، 3 مرتبہ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس ہستی کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس ہستی کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے اور آپ نے اپنا سر مبارک جھکا لیا۔ صحابہ رونے لگ گئے کہ کیا خبر، کس بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ کا چہرہ کسی بھی چمکنے والی چیز سے زیادہ چمک رہا تھا، خوشی کے ساتھ چمک رہا تھا۔ تو پھر ہماری طبیعت بھی سنبھلی، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 وقت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، باجماعت پڑھیں گے انشاءاللہ، سنتے چلے جائیں، جو شخص جو ہے نا، یہ ہم ہی بن جائیں گے انشاءاللہ ایسے، جو شخص 5 وقت نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھیں گے انشاءاللہ ساری زندگی، زکوٰۃ ادا کریں، یعنی اگر زکوٰۃ اس پر فرض ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کریں، فرض نہیں ہے تو سخاوت اپنی حیثیت کے مطابق کرے، صدقات دے۔ یہ تو ہو گئے 3 نیکی کے کام۔ اور 7 گناہوں سے بچے، جو شخص 5 وقت نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کرے اور 7 گناہوں سے بچے۔ وہ 7 گناہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 شرک، نمبر 2 جادو، نمبر 3 سود، نمبر 4 یتیم کا مال کھانا، نمبر 5 کسی کو ناحق قتل کرنا۔ ایک جگہ ہے سود، وہ سود پہلے بھی آ چکا۔ نمبر 6 شریف زادیوں پر جھوٹے الزامات لگانا۔ نمبر 7 میدان جہاد چھوڑ کر بھاگ جانا۔ جو شخص ان 7 گناہوں سے بچ جائے، اور وہ جو پہلے والے 3 اعمال ہیں، 5 وقت نماز ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے اور زکوٰۃ ادا کرے، بہت بڑی خوشخبری ہے۔ خوشخبری بھی بہت بڑی ہے، سنانے والی ہستی بھی بہت بڑی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سن لیجئے اپنے کانوں سے اور شوق پیدا کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسا ہوگا، قیامت والے دن اس شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس مرضی دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں کتنا آسان کام۔ اور عورتوں کے لیے بھی یہی حدیث اس قسم کی بیان ہو جانی چاہیے اسی موقع پر۔ جو عورت 5 وقت نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی بات مانے،
شوہر کی بات ماننے سے مراد یہ ہے جو اس کی جائز بات ہوگی وہ مانے. 4 باتیں: 5 وقت نماز، رمضان کے روزے، شوہر کی اطاعت، عزت کی حفاظت. ایسی عورت کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس مرضی دروازے سے وہ جنت میں داخل ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ ہم سب کو 5 وقت نماز کی پابندی عطا فرما. ہم سب کو روزوں کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو مالی صدقات کرنے کی توفیق عطا فرما. شرک سے محفوظ فرما، جادو سے محفوظ فرما، سود سے محفوظ فرما، یتیم کا مال کھانے سے محفوظ فرما، ناحق کسی کو قتل کرنے سے محفوظ فرما. اللہ لوگوں کی بیٹیوں، بہنوں، ماؤں، بیویوں پر جھوٹے الزامات لگانے سے محفوظ فرما. میدان جہاد چھوڑنے کے گناہ سے بھی ہمیں محفوظ فرما. اللہ ہم سب کو اپنی رحمت اور برکت سے ان خوش نصیب افراد میں شامل فرما دے جتنے مرد اور جتنے خواتین اس وقت یہاں موجود ہیں. سب سے پہلے ان کے لیے دعا، اور یہی دعا پھر سب کے لیے کہ جب قیامت والا دن ہم جائیں تو ہمیں جنت کے 8 دروازوں سے داخلے کا موقع مل جائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.